فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر جس موضوع کے اوپر ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں وہ چیپٹر ہے، اس کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کی برکت۔ لکھا ہے، نمبر وار اس میں دیا ہوا ہے، نمبر 1 دیا ہوا ہے کہ امالی توسی میں ابو عمرہ عین میم رے ہے سے مروی ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں ہمارا 4000 کا لشکر تھا، جنگ طول کھینچ گئی تھی اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپ سے اونٹ نہر کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا، لوگ اونٹ نہر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور، اگر کل ہمیں بھاگنا پڑا تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اب کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ تمام لشکر میں منادی کرا دیں، جس کے پاس کھانے کا جو سامان ہے وہ جمع کرا دے، آپ اکٹھا کر لیں اور راشن بندی سے تقسیم کر دیں۔ جب تمام سامان جمع ہوا تو وہ کل 27-28 کلو تھا، کھانے والے 4000 تھے۔ آپ نے فرمایا اب راشن بندی کیسے ہوگی؟ تو حضرت عمر اور تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس سامان پر کپڑا ڈال دو اور اپنے اپنے برتن وغیرہ لے کے آ جاؤ۔ آپ نے کپڑے کے نیچے سامان پر اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آتے جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے اپنا برتن پر کرتے جاؤ، نہ شور و غل کرو اور نہ بھیڑ کرو۔ 4000 آدمی نے اپنے تمام برتن اناج سے پر کر لیے۔ جب آپ نے دست مبارک بلند کیا تو جتنا اناج کپڑے کے نیچے تھا وہ ویسے کا ویسا رکھا تھا، اس میں سے ایک دانہ بھی کم نہ ہوا تھا۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ پڑھ رہے ہیں ہم دعوت جابر انصاری، پیج 67 پہ آ جائیں گے۔ لکھا ہے، خرائج میں جناب جابر انصاری سے مروی ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ قریش مکہ تمام قبائل عرب کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ جناب سلیمان نے عرض کیا، قبلہ، ہمارے فارس کے علاقے میں اسی طرح کیا کیا جاتا ہے کہ ایسے مواقع پر ایک خندق کھودی جاتی ہے، ایک طرف سے راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو دشمن کے حملے کے لیے صرف کیا جاتا ہے، 3 طرف سے تحفظ ہو جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان کے مشورے کو پسند فرمایا، خندق کھودنے کا حکم دیا، 10 صحابہ کا ایک گروپ بنایا اور ہر گروپ کے ذمہ 10 ہاتھ خندق کی کھدائی لگائی۔ ہم خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ ایک چٹان آ گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ لیکن یہ چٹان ہل نہ سکی۔ میں نے جا کر آپ کو اطلاع دی، میں نے آپ کو اطلاع دی، میں نے دیکھا تو آپ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ بڑی جلدی سے اٹھے، میرے ساتھ تشریف لائے، اپنے دست مبارک میں پانی لیا اور پتھر پر چھڑک دیا، پھر کدال ہاتھ میں لیا اور ضرب لگائی۔ اس ضرب سے ایک ایسی چمک پھوٹی کہ جس کی روشنی میں یمن کے محلات نظر آئے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، اس سے بھی ایک روشنی نکلی جس میں عراق کے محلات صحابہ نے دیکھے۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ نے کمر سیدھی کی اور صحابہ سے سوال کیا کہ پتھر سے جو روشنی نکلی تھی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ پہلی ضرب میں یمن اور دوسری ضرب میں
عراق کے محلات دیکھے تھے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مقامات ہیں جنہیں تم نے فتح کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر گیا۔ بیوی سے کہا کہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک بکری ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 کلو جو کا آٹا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ پر پتھر رکھے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ اگر ہم بکری ذبح کر لیں اور آپ کو کھانا کھلا دیں تو کیسا رہے گا؟ بیوی نے کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ اگر قبول فرمائیں تو آج کا کھانا ہمارے ہاں تناول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر میں تنہا آؤں یا جسے چاہوں ساتھ لا سکتا ہوں؟ میرا خیال تھا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لائیں گے۔ میں نے عرض کیا قبلہ آپ جسے چاہیں ساتھ لے آئیں۔ ہم آگے ہیں پیج 68 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد احتیاطاً میں نے جو کچھ تھا عرض کر دیا کہ میرے گھر کیا ہے۔ میں واپس آیا، بکری کو ذبح کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا قبلہ ماں حضر تیار ہے۔ آپ نے خندق پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا کہ جسے کھانا کھانا ہو آؤ، آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمام مدینے والے ٹوٹ پڑے۔ میں پریشان ہو کر گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ آج تو مارے گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمام اہل مدینہ میں منادی کرا دی ہے اور اب سارا مدینہ کھانے کو دوڑا چلا آ رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے بتا دیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے پھر تجھے کیا فکر ہے؟ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا ہے، اب ان کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور روٹیاں تندور میں لگی تھیں۔ آپ نے میری بیوی سے فرمایا کہ 1 روٹی سے زیادہ نہ نکالنا اور جب میں مانگوں صرف 1 روٹی دینا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر بلاتا جا اور ان کے سامنے کھانا رکھتا جا۔ حضرت علی علیہ السلام روٹی توڑتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سالن اور گوشت ڈالتے تھے۔ میں آگے رکھتا گیا، لوگ کھانے لگے۔ تمام مدینے سے کے باسی سیر ہو کے کھا گئے۔ نہ تندور میں روٹیاں ختم ہوئیں اور نہ دیگ میں سالن۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی علیہ السلام نے کھایا۔ وہی بچا ہوا کھانا ہم کئی دن تک بعد میں بھی کھاتے رہے۔ اور اب آئیے اگلے جو نمبر 3 لکھا ہے، یہ ہم نمبر 2 پڑھ چکے، نمبر 3 پہ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن میں بازار سے 1 درہم کا گوشت اور 1 درہم کا مکئی کا آٹا لے کر آیا۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکایا اور عرض کیا یا علی علیہ السلام اگر مناسب سمجھو تو بابا جان کو بھی بلا لاؤ۔ میں آیا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں بھوک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے عرض کیا قبلہ تشریف لائیے، کھانا تیار ہے۔ میرا سہارا لے کر اٹھے، ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی تمام روٹیاں اور سالن میرے پاس رکھ دے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پر اپنی ابا ڈال دی اور عرض کیا بار الہ ہمارے کھانے میں برکت عنایت فرما۔ پیج 69۔ پھر فرمایا بیٹی 1 برتن دے، اس میں کھانا ڈال کر عائشہ کو دیا۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ کو جا کر دے آئیں۔ پھر باری باری ایک بیوی کے ہاں بھیجتے رہے، بعد میں پڑوسیوں کے گھر بھجوایا، آخر میں ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ جب ہم سب کھا چکے تو کھانا ویسے کا ویسا رہا جسے ہم بعد میں کئی دن تک کھاتے رہے۔ اب 4 نمبر پہ اگلا واقعہ ہے کہ خرائج کے مطابق جس سال آپ علیہ السلام بغرض عمرہ مکہ تشریف لے گئے، کفار مکہ نے آپ کو حدیبیہ میں روک لیا اور مکہ نہ جانے دیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر کفار ضد کر گئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے آپ ہمارے ساتھ صلح کریں، بعد میں اور کسی سال مکہ آئیں۔ آپ نے صلح کر لی۔ صلح حدیبیہ معروف ہے،
اسی صلح کے موقع پر عمر رضی اللہ نے آپ کی نبوت میں شک کیا تھا۔ شرائط صلح کے بعد جب کفار مکہ واپس چلے گئے، آپ کے قافلے میں پانی ختم ہو گیا، سواریاں اور سوار پیاس سے جاں بلب ہو گئے۔ ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ خود بھی پی لو، اپنی سواریوں کو بھی پلا لو اور اپنے تمام برتن وغیرہ پانی سے پر کر لو۔ چنانچہ تمام مشکیزے وغیرہ پر کر لیے گئے۔ اور اب آئیے اگلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امالی توسی میں زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرسنگی گاف رے سین نون گاف چھوٹی ہے گرسنگی میں گزاری۔ صبح کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا بیٹی کچھ کھانے کو ہے؟ بیٹی نے عرض کیا بابا جان حسنین علیہ السلام 2 دن سے بلا کچھ کھائے پیے ہیں، اور آپ نے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا اور باری باری زبان رسالت چسائی۔ دونوں شہزادے سیر ہو گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر ابو ہیشم یا حشیم ہے، الف لام ہے شین یہ میم، یا یہ شین میم نہیں، یہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ ابو الحشیم کے گھر آ گئے۔ ابو الحشیم نے خوش روی سے استقبال کیا اور عرض کیا قبلہ کاش مجھے آپ کی تشریف آوری کا علم ہوتا، آج تو میرے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا شام ہی کو پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الحشیم تو نے اچھا کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے مجھے پڑوسی کے حق میں اس قدر وصیت کی ہے کہ مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ ابو الحشیم کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا۔ آپ نے فرمایا ابو الحشیم کیا اس کھجور سے کچھ کھانے کی اجازت ہے؟ تو ابو الحشیم نے عرض کیا قبلہ یہ تو نر ہے اور اس نے کبھی پھل ہی نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نر اور مادے کی بات نہیں کی، میں نے تو صرف اجازت مانگی ہے۔ سامعین ہم پیج 70 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ابو الحشیم نے عرض کیا قبلہ یہ آپ کا مال ہے۔ آپ نے پانی لیا، منہ میں بھرا اور کھجور پر چھڑک دیا۔ اسی وقت کھجور کی جنس بدل گئی، پھل بھی آ گیا۔ آپ نے ابو الحشیم سے فرمایا کہ لے خود بھی کھا اور ہمیں بھی کھلا، لیکن پہلے پڑوسیوں کو دے۔ اس کھجور کا نام ہجے کر لیتے ہیں، تے خے قاف تخ قل جیران، تے خے قاف الف لام جیم یہ رے الف نون پڑ گیا۔ یزید کے دور تک یہ درخت ثمرآور رہا۔ واقع حرہ میں یزید کے حکم سے اسے کاٹ دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ چیپٹر کلوز ہوا کہ جس کا عنوان تھا کہ آپ کے اعضائے مبارکہ کی برکت۔ اور اب ہم پیج نمبر 71 پر اگلا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے تقابلی جائزہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام۔ لکھا ہے نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مرتبہ ملائکہ نے تعظیمی سجدہ کیا اور مزار نبی الانبیاء علیہ السلام پر تا قیامت ملائکہ سجدہ تعظیمی کرتے رہیں گے۔ نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام قبلہ ملائکہ بنے تھے اور سید الانبیاء علیہ السلام شب معراج تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بنائے گئے۔ نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور آپ نور سے پیدا ہوئے۔ نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور آپ سید السادات ہیں۔ نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام اول انبیاء ہیں اور آپ کنتو نبیوں و آدم بین الماء و تین کا مصداق ہیں۔ نمبر 6 حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ملائکہ ہارے گئے تھے اور آپ کے مقابلے میں اولین و آخرین ہیچ ہیں۔ نمبر 7 حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی سیر کی اور آپ کعبہ قوسین تک تشریف لے گئے۔ سامعین نمبر 5 پہ جو ہم نے پڑھا تھا جس میں عربی کا ورڈ تھا، یہاں پہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، میں نے اندازے سے پڑھا ہے، اس میں بہت سی غلطی کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ نادانستہ ہے، دانستہ کوئی غلطی نہیں
کی اللہ اسے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی درگزر فرمائیے۔ اب آ گئے ہم اس کو پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے نمبر پہ ہے سید الانبیاء علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ رفعناہ مکانا علیاً، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عنایت کیا، تو آپ کا ذکر علی ہے، رفعنا لکا ذکر کا۔ اب آگے لکھا ہے نمبر 2، جناب ادریس علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مناجات کی۔ نمبر 3 ہے جناب ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھ جانے کے بعد طعام جنت ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر جنت کے کھانے کھاتے رہے۔ اور اب آئیے پیج آ گیا ہے 72 اور ہیڈنگ ہے تیسرے نمبر پہ جناب نوح علیہ السلام اور سلطان انبیاء علیہ السلام۔ نمبر 1، کشتی نوح علیہ السلام پانی پر چلی اور سلطان انبیاء علیہ السلام نے پتھر کو پانی پر چلایا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ ایک چشمے کے کنارے کھڑے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو رسول ہے تو ذرا اس پتھر کو حکم دے کہ وہ پانی میں تیر کر آپ کے پاس آ جائے۔ آپ نے پتھر کو انگلی سے اشارہ کیا، وہ پتھر تیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، پھر آپ ہی کے حکم سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام رسول عذاب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول رحمت تھے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے جناب نوح علیہ السلام نے اپنے چند اقربا کے لیے دعائے نجات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت اپنی امت کے لیے دعائے نجات کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کشتی نوح علیہ السلام دنیا میں باعث نجات تھی اور کشتی سرور انبیاء علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام آخرت کے لیے موجب نجات ہے۔ پانچویں نمبر پہ لکھا ہے جناب نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر دشمنوں سے نجات حاصل کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت دشمنوں میں گھر کر نجات حاصل کی۔ اور اب آئیے چوتھی ہیڈنگ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا ہے سب سے پہلے کہ جناب ہود علیہ السلام کو اللہ نے آندھی کے ذریعے دشمنوں سے نجات دلائی تھی اور جد الحسنین علیہ السلام کو اللہ نے جنگ خندق میں دشمنوں سے بذریعہ باد و باراں نجات دلائی تھی اور 3000 ملائکہ کا اضافہ کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے جناب ہود علیہ السلام کو اپنے دشمن ہوبان سے باد عذاب سے چھٹکارا ملا، جبکہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے باد رحمت بنا کر بھیجا۔ تیسرے نمبر پہ ہے جناب ہود علیہ السلام نے صبر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبر کیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ آ گئی ہے ہیڈنگ کہ جناب صالح علیہ السلام اور سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے جناب صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے ناقہ آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑ سے انسان برآمد ہوا جو کہتا تھا کہ اے اللہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند فرما، اے اللہ اجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچند فرما۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ کو امت نے کیا کیا؟ پہ حمزہ بڑی لکھا ہے، پے کیا تھا، جبکہ آپ کی ذریت کو امت نے پارا پارا کیا۔ اور اب آ گئے ہم پیج 73 پر۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے عذاب مانگا تو آپ نے دعا کر کے انہیں معذب کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے عذاب مانگا تو آپ نے بد دعا کی کے بجائے عرض کیا کہ بار الہ میری قوم کو میری معرفت عنایت فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ جناب صالح علیہ السلام کی ناقہ نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی ناقاؤں نے نہ صرف بات کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دی۔ اب چھٹے نمبر پہ ہیڈنگ ہے جناب لوط علیہ السلام اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھا ہے جناب لوط علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے عذاب مانگا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ رحمت مانگی۔ 7ویں نمبر پہ ہے جناب خلیل علیہ السلام اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سما زمین سے دکھائے۔ آپ کو اللہ نے ملکوت سما زمین سے دکھائے۔ نمبر 2، جناب ابراہیم علیہ السلام طالب رب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلوب رب تھے۔ نمبر 3، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خود وعدہ فرمایا کہ تجھے کبھی شرمندہ نہ کروں گا۔ 4تھے نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں از خود حسبی اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ نے از خود جزاک اللہ فرمایا۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لسان صدق کا مطالبہ کیا لسان صدق کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے آپ کو بلا مانگے لسان صدق عطا فرمائی۔ 6 نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارنا سکنا کہہ کر، یہ آدھا مٹا ہوا ہے کچھ ارنا ہے میرے خیال ہے، الف پہ زبر ہے، ارنا سکنا کہہ کر مقامات عالیہ کی زیارت کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رائی آیات ربہ الکبریٰ کا مصداق بنایا۔ 7ویں نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے وارثوں سے ہونے کی دعا کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا مانگے مالک جنت بنایا۔ 8ویں نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طعام کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بجائے خود اللہ نے آپ کی امت کو بلا مانگے آپ کی بدولت طعام سے نوازا۔ اور یہاں پہ عربی کی آیت لکھی ہے اطعمہم من جوع لاجلک۔ 9ویں نمبر پہ لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو کھلانے سے ہاتھ روکا، جبکہ آپ نے دشمنوں کے لیے دسترخوان بچھائے رکھا، حتیٰ کہ خود اللہ نے فرمایا کہ انہیں زیادہ نہ کھلاؤ۔ اور اب ہم 10ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قسم کھاتے تھے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے 11ویں نمبر پر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک مقام مسلح قرار پایا ہے، جبکہ آپ کی پوری سیرت کو واجب العمل قرار دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہم آ گئے پیج 74 پر، اور ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں 12ویں نمبر پہ لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کی عدم موجودگی میں بت توڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستوں کی موجودگی میں بت توڑے۔ اور آگے نمبر 13 ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمانے کے بعد مصطفیٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ 14 نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کو پیدا کیا۔ نمبر 15 ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام خدمت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام شفاعت ہے۔ 16 نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود سرد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سم قاتل بے اثر ہو گئی۔ نمبر 17 ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام صرف حج کے منادی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام و ایمان کے منادی تھے۔ نمبر 18 جناب ابراہیم علیہ السلام سے اولم تومن کا خطاب ہوا، اور آپ کے لیے امن الرسول کی تصدیق ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنا دشمن بتایا۔ یہ نمبر 19 ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنا دشمن بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک۔ نمبر 20 جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض دمبا قربان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض حسین علیہ السلام کو قربان کیا۔ 21 نمبر پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بکثرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتینا کل کوثر کا خطاب ملا۔
نمبر 22 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالواسطہ آیات الہی ملاحظہ کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قلب قوسین پر بلا واسطہ آیات الہی مشاہدہ کیں. اور پھر نمبر 23 پر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خوشنودی خالق کے لیے تعمیر کعبہ کی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کعبے کو آپ کا قبلہ بنایا اور یوں یہ مکمل ہوا. اور اب ہم نمبر 8 پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جانتے ہیں. اس میں بھی 4 پوائنٹس دیے. نمبر 1 ہے جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 وصی اور معصوم ہیں. نمبر 2 جناب یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں نبوت تھی. آپ کی ذریت میں محافظ نبوت امامت ہے. پھر ہے نمبر 3 میں کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں مریم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی فخر مریم تھی. نمبر 4 جناب یعقوب علیہ السلام نے فراق یوسف پر صبر کیا، وہ زندہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متوفی بیٹے ابراہیم کی وفات پر صبر کیا. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے جناب یوسف علیہ السلام اور مظہر جمال نور الہی. پہلے نمبر پہ ہے جناب یوسف علیہ السلام حسین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح تھے. دوسرے نمبر پہ اس میں لکھا ہے جناب یوسف علیہ السلام صرف وقت شب درخشندہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور جمالی کے سامنے سورج مان پڑتا تھا. تیسرے نمبر پہ ہے جناب یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زال عین رے کے لیے درازی عمر اور کثرت اولاد کی دعا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ کو امام باقر تک کے لیے زندگی عنایت فرمائی. آئیے آگے چلتے ہیں 75 پیج پر. نیکسٹ نمبر 4 پہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے چند برس زندان میں گزارے تھے اور آپ نے پوری زندگی زندان کی طرح گزاری. نمبر 5 میں ہے جناب یوسف علیہ السلام تعبیر خواب بتاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم ما کانا وما یکون کے عالم تھے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ جناب موسیٰ علیہ السلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں. نمبر 1 جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے عصا مارنے پر 12 چشمے ان کے پھوٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں اپنے صحابی براء بیر الف حمزہ براء ابن عازب عین الف زیبے کو حکم دیا کہ میرا نیزہ گاڑ دے. اس سے 12 چشمے ہوئے تھے. نمبر 2 جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہاتھ ید بیضہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے چاہا اسی کا ہاتھ ید بیضہ بنا دیا. پھر ہے قتادہ اسی میں ہے آگے کہ قتادہ قاف ت الف دال ہے قتادہ ابن نعمان کو ایک درخت سے ٹہنی توڑ کر دی اور فرمایا کہ جب چاہیے گا روشنی دے گا. نمبر 3 پر ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے تھے. آپ کو بھی ان سے افضل معجزات عطا کیے گئے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ سابق تفصیل سے پیش کیے جا چکے ہیں. نمبر 4 جناب موسیٰ علیہ السلام کے صرف ہاتھ سے روشنی پھوٹتی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جسم سے روشنی پھوٹتی تھی. 5ویں نمبر پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے گزارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کو وادی خران خیر الف نون کے قدادم سیلاب سے گزارا. اور اب یہ 6 نمبر پہ لکھا ہے پڑھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پر کلام کیا اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجابات قدرت میں کلام کیا. 7ویں نمبر پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن بعد کلام ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 120 مرتبہ کلام کے لیے معراج پر پہنچایا گیا. 8ویں نمبر پہ ہے کہ معراج موسیٰ علیہ السلام دن میں تھا جبکہ معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ہوا. 9ویں نمبر پہ ہے معراج موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھا جبکہ معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر ہوا. 10ویں نمبر پہ ہے معراج موسیٰ علیہ السلام کے مذاکرات پوشیدہ رکھے گئے جبکہ معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاکرات اوحا الی عبدہ ما اوحا کے پردے میں رکھے گئے. اب آئیے اگلی ہیڈنگ نمبر ہے 11
جناب داؤد علیہ السلام اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھا ہے نمبر 1، جناب داؤد علیہ السلام کو حق و باطل میں امتیاز کی خاطر زنجیر دی گئی تھی. آپ کو حق و باطل میں امتیاز کے لیے تا قیامت قرآن دیا گیا. دوسرے نمبر پہ جناب داؤد علیہ السلام کو لہن داؤدی عطا کیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترسیل قرآن دی گئی. اس کے بعد لکھا ہے تیسرے نمبر پہ جناب داؤد علیہ السلام اپنی حفاظت کے لیے انسانوں کے محتاج تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ اللہ تھا. چوتھے نمبر پہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کائنات مسخر تھی. پانچویں نمبر پہ ہم سے پڑھتے ہوئے پیج 75 سے 6 پر آگے ہیں. پانچویں نمبر پہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر تھے، جبکہ آپ کے لیے پتھروں نے نبوت کی گواہی دی. پھر ہے کہ چھٹے نمبر پہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پرندے مسخر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق تابع تھا. اب ساتویں نمبر پہ ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کو حکومت دی نہ دی. یہاں پہ لکھا ہے دال یہ نون الف دال چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ دال نون یہ الف ہو دنیا دی، لیکن جو لکھا ہے وہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ جناب داؤد علیہ السلام کو حکومت دینہ دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شریعتوں کے ناسخ تھے، نون الف سین خے. آٹھویں نمبر پہ جناب داؤد علیہ السلام کو خواہشات کی عدم پیروی کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترک خواہشات کی شہادت اللہ نے دی. اور اب آئیے اگلے 12ویں نمبر پہ لکھا ہے ہیڈنگ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا حکمران بنایا گیا تھا. نمبر 2، جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے جن مسخر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے. نمبر 3، جناب سلیمان علیہ السلام تسخیر جنات کے لیے انگشتری کے محتاج تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے بیعت کی تھی. نمبر 4، جناب سلیمان علیہ السلام نے حکومت دنیا کی دعا مانگی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت دنیا ٹھکرا دی. نمبر 5 پہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے احسان کر کے بھول جانے کی ہدایت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ما اتاکم الرسول فخذوہ کا حکم امت کو دیا. نمبر 6 ہے جناب سلیمان علیہ السلام دوش ہوا پر اڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت براق پر سوار ہوئے تھے. اور اب 13 نمبر کی ہیڈنگ ہے جناب یحییٰ علیہ السلام اور علت غائی کائنات. اس میں 2 ہیں. نمبر 1 ہے جناب یحییٰ علیہ السلام اپنے وقت کے عابد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خود کثرت عبادت سے روکا. نمبر 2 پہ ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کم سنی میں نبی تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنتو نبیًا و آدم بین الماء والتین کے مصداق تھے. نمبر 14 پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں 3 پوائنٹ ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا دیتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریضوں کو شفا بخشی. اور اس کے بعد اگلا ہے نمبر 2، جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے زندہ کیے. تیسرے نمبر پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم غیب جانتے تھے. تو یوں یہاں پر یہ چیپٹر جو ہم پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے تقابلی جائزہ، یہ مکمل ہوا. ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 76 پر، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے چیپٹر کے ساتھ کہ جس کا نام ہے قبل از شہادت مصروفیات، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.